نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، جمادی الاخری کا آخری عشرہ ہے اور 22 جمادی الثانی خلیفۃ النبی بلا فصل امامنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں صحابیت کے شرف سے نوازا، وہاں مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہونے کا شرف بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جو جماعت تیار کی تھی، وہ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اللہ رب العالمین کی برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ان کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، کبھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کبھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کبھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تو صحابہ اکرام کی جو جماعت تھی پوری کی پوری عادل تھی، صادق تھی، اور سب کا مقام، سب کا مرتبہ امت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ان اعلیٰ مراتب میں جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یا اگر ہم اس کو دوسری طرح سمجھیں تو اسلام کی بنیاد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم ہیں۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے نماز سیکھی، امت کو سکھائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے زکوٰۃ کے مسائل سیکھے، امت کو سکھائے۔ تو نبی اور امت کے درمیان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا واسطہ ہے۔ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم اس پر پڑی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو صحابیت کا شرف بخشا ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو اور
اس کی موت بھی اسلام کی حالت میں ہی آئی ہو۔ تو تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اسلام کی بنیاد ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی سنگ بنیاد ہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے کی مردوں میں اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے ایسا فہم و فراست نصیب فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں جب اپنے جانے کی خبر اشارتاً دی تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اس کو سمجھ گئے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے بیٹھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے عرض کرنے لگے کہ میں تمہیں ایک بندے کا واقعہ نہ سناؤں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ضرور سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ اگر اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، اور اگر وہ اللہ رب العالمین کے پاس واپس آنا چاہتا ہے تو واپس آ جائے۔ سارا مجمع یہ بات سن رہا تھا کہ کسی کی بات ہو رہی تھی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سمجھ گئے کہ اللہ کی مخلوق میں اگر اللہ رب العالمین اپنی مرضی کی زندگی منتخب کرنے کا کسی کو اختیار دے سکتے ہیں تو وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ چنانچہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی یہ جو کسی شخص کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں یہ اپنا ہی واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ یہ ساری بات سمجھ رہے تھے تو ان کی رونے کی آواز مسجد میں بلند ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم دیکھنے لگے کہ اس شخص کو کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کسی آدمی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں اور یہ آدمی اس واقعے کو سن کر رونے لگ گیا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کسی کا واقعہ نہیں، اللہ کے نبی کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اختیار دیا اور اللہ کے نبی نے اپنے لیے موت کو منتخب فرمایا، زندگی کو ٹھکرا دیا۔ چنانچہ یہاں پر یہ حدیث ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نے یہ واقعہ یہاں پر ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، ان کی خلافت کے لیے، یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ جس طرح ہمارے گھروں کے اندر ابھی ایک ایک باہر جانے کا دروازہ ہوتا ہے، اسی میں سے ہم باہر جاتے ہیں، بازار بھی جاتے ہیں اور جگہوں پر بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں جو مسجد کے ساتھ ساتھ گھر تھے، ان کے گھروں کے دو دروازے ہوتے تھے۔ ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ دوسری طرف گلی میں کھلتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا
کہ جس جس آدمی کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھلتا ہے وہ سارے کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے میرے دروازے کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے۔ یہ اللہ کے نبی کی طرف سے اشارہ تھا کہ نماز پڑھانے کے لیے جب تک میری زندگی ہے میں آتا رہوں گا، اور میرے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے امام ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے، ایک عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کرنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو فرمایا کہ آپ پھر آ جانا۔ تو یہاں پر جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا دستور ہے کہ اللہ کے نبی جو بات بھی فرما دیتے ہیں صحابہ کرام وہیں پر سر جھکا دیتے ہیں، تو اس عورت نے ایک عجیب سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوبارہ آ جاؤں گی، لیکن اگر میں دوبارہ آئی اور آپ کو موجود نہ پایا تو میں پھر اپنا مسئلہ کس سے پوچھوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ دوبارہ آؤ گی اور میں نہ ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بات کر لینا۔ یہ دوسرا اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کی امامت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض الوفات جب شدت اختیار کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت میں پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں؟ تو جواب آتا ہے کہ اللہ کے رسول ابھی نہیں پڑھی، ابھی آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا مجھے پھر وضو کرا دو، میں نماز پڑھا دوں۔ اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں اور پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوتا ہے، پھر یہی سوال و جواب ہوتا ہے، پھر وضو فرماتے ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب 3 دفعہ یہی بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ اور یہ اس کائنات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع پر موجود ہیں، گھر میں موجود ہیں، اور مصلی رسول پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ ورنہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے کوئی انسان بھی، کوئی صحابی بھی مصلی رسول پر آ کر نماز نہیں پڑھاتا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر پر جاتے تھے تو اپنا نائب منتخب فرما جاتے تھے کہ میرے بعد آپ نے نماز پڑھانی ہے، لیکن اپنے ہوتے ہوئے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے بارے میں فرمایا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ان سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، تو وہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول ابو بکر ایک رقیق القلب آدمی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بہت نرم دل ہے، وہ یہ بات برداشت نہیں کریں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں، ان سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہی نماز پڑھائیں۔ اور یہ بات آج کے دور میں بھی ہے کہ آج کا مسلمان بھی تقریباً یہی خیال کرتا ہے، اور جمعے کے خطبے میں بھی یہی الفاظ سننے کو ملتے ہیں، ارحم بامتی امتی ابو بکر،
کہ میری امت میں اگر امت کے لیے کوئی سب سے زیادہ رحم دل انسان ہے تو وہ ابو بکر ہیں۔ اور یہی بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہی تھی کہ آپ کے ہوتے یہ اللہ کے رسول ابو بکر کیسے آگے کھڑے ہوں گے، ان کا دل اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ نہیں، ابو بکر ہی مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ بات پھر بعد میں آنے والے واقعات نے ثابت کر دی کہ جتنا حوصلہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا شاہد ہی کسی صحابی کا ہو۔ چنانچہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت میں ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ ان کو کنٹرول کرنا اور خلافت کو بچانا یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ سب سے پہلے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو بوسا دیا، اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی دلیر بہادر جنگجو آدمی تھے، لیکن اس موقع پر آ کر ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حوصلہ نہ رہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو ہوش کھو بیٹھے اور فرمانے لگے کہ جس نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، یہ صدمہ برداشت کرنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی مشکل ہو گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں بیٹھے رہے، ہوش و حواس کھو بیٹھے، کوئی آواز دیتا، کوئی سلام کرتا تو جواب نہ دے سکے۔ ایسے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے مصلی پر ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے، وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور قرآن مجید کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں جیسے پہلے رسول گزرے ہیں۔ افإن مات او قتل، تو کیا اگر اللہ کے رسول فوت ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم دین سے الٹا پھر جاؤ گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو بندہ بھی دین سے پھر جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ ایسے نازک موقع پر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جب یہ کلمات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں پڑے تو ان کو ہوش آیا کہ واقعی اللہ کے رسول تو پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہی تھے، تو ان کا دنیا سے جانا طے ہے، آج وہ چلے گئے ہیں۔ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ یہ آیت تو جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے، تو ہم تو آج جمعہ کے خطبہ میں پڑھتے ہیں ارحم بامتی امتی ابو بکر، اس امت میں امت سے سب سے زیادہ رحم دلی سے پیش آنے والے ابو بکر ہیں، لیکن اس امت کا سب سے زیادہ حوصلے والا انسان بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی
सरबराही में एक लश्कर भेजा था कहीं लड़ाई के लिए। उस वक़्त उनकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, बाज़ किताबों के अंदर 17 बरस, 18 बरस, 20 बरस तक मिलती है, इससे ऊपर नहीं मिलती। उनको अमीर बनाया अल्लाह के रसूल ने, और उनके जो लश्कर में मौजूद थे उनमें सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी भी थे। चुनांचे यह लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ, मदीना से बाहर पहुंचे, वहां रुके। इनको खबर मिली कि अल्लाह के रसूल अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह लश्कर वहीं से वापस आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्द खाक करने के बाद जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने इस लश्कर को रवाना फरमाया। जब इस लश्कर को रवाना फरमाने लगे तो बाज़ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने, और बाज़ कुतुब के अंदर आता है कि तमाम के तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम जो उस वक़्त मजलिस शूरा के रुकन थे, सब के सब ने कहा कि ए खलीफतुल मुस्लिमीन, अल्लाह के रसूल अभी इस दुनिया से गए हैं, हमारी हुकूमत पर इतनी गिरफ्त नहीं है, तो आप इस लश्कर को अभी ना भेजें। और फिर इसके अलावा भी जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, 3-4 फितने से खड़े हो गए कि जिनको संभालना मुश्किल था। उनमें एक फितना मुर्तदीन का था, जो दीन इस्लाम से मुर्तद हो गए थे कि चूंकि अल्लाह के नबी इस दुनिया में नहीं रहे, लिहाजा ये दीन खत्म हो गया, हम अपने अपने पुराने दीन पर चलते हैं। एक फितना था कि जिन्होंने कहा कि ज़कात लेना अल्लाह के नबी का अख्तियार था, अल्लाह के नबी नहीं रहे, लिहाजा हम ज़कात नहीं देंगे। एक फितना झूठे नबुवत के दावेदारों का था कि पहली उम्मतों में मुख्तलिफ कबाइल और मुख्तलिफ इलाकों के लिए नबी होते थे, अल्लाह के नबी इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए अब अल्लाह ने हमें नबी बनाकर भेजा है। तो तमाम के तमाम फितनों के होते हुए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, ये लश्कर तो जाएगा। एक दिन मजलिस शूरा बैठी, सब ने कहा कि इस लश्कर को नहीं जाना चाहिए। दूसरे दिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मैं उस लश्कर को कैसे रोक सकता हूं जिसको अल्लाह के नबी ने रवाना फरमाया हो, इसलिए यह लश्कर तो जाएगा ही, यह तो अल्लाह के नबी का भेजा हुआ है। तो एक मशवरा यह आया कि अल्लाह के नबी ने उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर बनाया था, और उसामा बिन ज़ैद नौजवान हैं, आप किसी बुजुर्ग को, किसी तजर्बाकार आदमी को इसका अमीर बना दें। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये कैसे हो सकता है, कि मेरी और आपकी समझ अल्लाह के नबी से ज्यादा कैसे हो सकती है। अल्लाह के नबी ने एक नौजवान लड़के को अगर अमीर बनाया है तो वही अमीर होगा, और उसी की इमारत में यह लश्कर जाएगा। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत के सबसे ज्यादा मुखलिस और सबसे ज्यादा हौसले वाले आदमी थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको खलीफतुन नबी बनाया, और उन्होंने खलीफा होने का हक अदा किया। मुनकरीने ज़कात से भी उन्होंने ज़कात वसूल की, मुर्तदीन से भी जिहाद किया, और जो नबुवत के झूठे दावेदार थे सब के सब का खात्मा किया। कहीं पर भी कोई मसलहत भी नहीं छोड़ी। अलबत्ता ये एक फिक्रा मिलता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि अल्लाह के रसूल के दीन में, अल्लाह के भेजे हुए दीन में कुछ कमी रह जाए और अबू बकर जिंदा रहे, ये कैसे हो सकता है। दीन होगा तो पूरे का पूरा होगा, अगर दीन में कुछ कमी करोगे तो अल्लाह के रसूल के खलीफा जिहाद करेंगे। और जो ज़कात के मुनकिर थे उनके बारे में फरमाया
کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر کوئی آدمی رسی کا ایک ٹکڑا دیا کرتا تھا، ایک رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا وہ رسی بھی، تو میں اس کے ساتھ ایسے ہی جہاد کروں گا جیسے کفار کے ساتھ کرتا تھا۔ زکوٰۃ کا حکم آج بھی ویسا ہے، اللہ کے دین میں کمی میں برداشت نہیں کروں گا۔ ایسے خلیفۃ النبی تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی خلافت عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائے۔